کرائی کیا نام ہے مسجد میں اپنا بادشاہی مسجد میں. پھر وہ ہمارے قائم مقام اپنے گورنر تھے اپنا اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، شرف ملاقات ہوئی ہے. اور آج وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا میسج ہے، اچھی چیز ہے. وہ بڑے خوش ہو کے مل رہے تھے. تو وزیر اعلیٰ گورنر صاحب فرما رہے تھے اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب کہ اس سے پہلے بھی ان کے گھر آئے تھے، تشریف لائے تھے امام سدیس، جب وہ اس ٹائم یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور ان کے بڑے بھائی چودھری شجاعت جو تھے اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان تھے. تو وہ اس ٹائم بھی اپنے آپ کو بڑا وہ سعادت مندی سمجھتے تھے. اب انہوں نے کہا جی اس سے بڑی سعادت مندی کہ اب مجھے پھر اس دفعہ ملاقات ہوئی ہے. تو یہ پاکستانی ہر ایک کے لیے سعادت ہے، ہر ایک کے لیے ویسے مسرت ہوتی ہے. انہوں نے ایک دو بیانات وہاں امام کعبہ کے بڑے فیمس ہوئے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میرا جو استاد تھے جن سے میں نے قرآن حفظ کیا وہ پاکستانی تھے. الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، پاکستان کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں پاکستانی ان کا قرآن سے ایک تعلق ہے. آج آپ جا کے یورپ میں مغرب میں دیکھیں اسلامک سینٹرز کے اندر جو قراء بیٹھے ہیں، مسجدوں میں جو امام بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستانی ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان کا یہ دورہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دوروں میں سے کہ جو بہت ہی یادگار اور ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گا. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ دیکھیں جی استاد کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، استاد ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا بھی ایک واجب ہے. اور پھر اس دین کا سلام. تو آپ دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر جامعہ اسلامیہ ہے جہاں پہ دنیا بھر کے جو ہے وہ لوگ ڈگریاں لے کے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لا اور حدیث تفسیر میں کر کے جاتے ہیں. پاکستان میں بہت سے عالم حضرات ہیں جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے گئے ہوئے ہیں. تو اگر امام کعبہ صاحب کے جن نے قرآن پاک حفظ کرایا حافظ سے وہ پاکستانی تھے، تو یہ بھی ایک بڑی معتبر بات ہے. لیکن ایک بات میں اور اضافی کر دوں کہ پہلے جو سعودی عرب میں حافظ آتے تھے وہ لاہور سے اور پاکستان سے بہت زیادہ تعداد میں آتے تھے حافظ قرآن. وہ جا کے یہاں پہ آ کے وہ قرآن پاک کے لوگوں کو جو ہے حفظ کراتے تھے. اب تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ مکہ مدینہ میں، پورے سعودی عرب میں، اور خاص طور پہ میں اس ٹائم ذکر کر رہا ہوں مدینہ اور مکہ کی، یہاں آپ دیکھو کتنے تحفیظ القرآن کے مراکز ہر گلی ہر محلے کے اندر آپ کو کم از کم ایک آدھا تحفیظ القرآن کا جو ہے نا وہ مل جائے گا. تو یہاں پہ جتنے افاظ آج کل حافظ کے قرآن بن رہے ہیں بچے اور بچیاں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس ٹائم مدینہ میں بھی خاص طور سے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا ہر محلے کے اندر عصر کے ٹائم بچیاں جا رہی ہوتی ہیں یا بچے جا رہے ہوتے ہیں، 2 ٹائم ہوتے ہیں بچوں کے جانے کے لیے جو تحفظ قرآن کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ قرآن جو ہے ہر ایک کے دل میں یہ قرآن سے پاکستانیوں کا ایک تعلق ہے، محبت ہے جو ظاہر امام کعبے کے دورے سے اس کو مہمیز ملی. اور دیکھیں پاکستان کے حوالے سے ایک اور بات جو ہے ممکن ہے یہ ہم ایز اے پاکستانی کہتے ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ جتنا پاکستانیوں میں اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، امت کے حوالے سے درد ہے شاید کسی میں ہو. بے شک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ایک اسلام ایک ایسی لڑی ہے، دین ہمارا ایسا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے کالا ہو، سفید ہو، برون کلر کا ہو، کسی کلر کا انسان ہو، مسلمان ہو، اس کو ایک لڑی میں پرو دی ہے. اس سے بڑی زبان آپ دیکھیں نا حج کے اوپر آتے ہیں کتنے 60-70 ممالک سے آتے ہیں. نہ ان کا لباس ہوتا ہے ایک طرح کا، نہ ان کی گفتار ایک طرح کی ہے، نہ ان کا کھانا پینا ہے. لیکن ایک چیز ہے وہ ہے کہ اسلام جس کے ہم سب میں مشترک ہے، اور دوسرا نسبت جو ہے اور دوسری احرام کی نسبت ہے کہ سب نے سفید احرام پہنا ہوتا ہے.